کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دو 10 سال تک، پھر اس کی آنکھیں کھولو تو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ آنکھ سیکھتی ہے، آہستہ آہستہ دیکھنا سیکھتی ہے، جب کھلتی ہے پھر کھلتی ہے پھر کھلتی ہے، اس سے وہ ایک تعلیم حاصل کرتے 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 پھر جا کر وہ پہچان کے قابل ہوتی ہے۔ بالکل صحیح سلامت آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیں، 10 برس تک اس کی آنکھ نہ کھلنے دیں تو بالکل اندھا ہوگا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ میں نے تقابل اس لیے کیا ہے کہ ہم پر یہ بات واضح ہو سکے کہ ہمیں اللہ نے بالکل ان پڑھ پیدا کیا اور ساری مخلوقات کو پڑھا لکھا پیدا کیا ہے کہ مکھی مچھر گائے بھینس بکری کا امتحان کوئی نہیں، میرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ہے، میرے لیے حلال اور حرام کا امتحان ہے، میرے لیے جائز اور ناجائز کا امتحان ہے، میرے لیے کفر اور اسلام کا حق اور باطل کا امتحان، صحیح اور خطا کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بازار میں رکھ دی ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کی چاہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے وہ باطل کا راستہ اختیار کرے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ دے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو یا ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرو۔ فہدیناہ النجدین، راستے دونوں نمایاں ہیں، دونوں کے لیے نظام زندگی بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ میرا اور آپ کا امتحان لینا ہے تو اس لیے صحیح علم بھی موجود ہے قرآن کی شکل میں، غلط علم بھی موجود ہے تجربات کی شکل میں، مشاہدات کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو کامل اکمل زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تو قرآن اتارا۔ ہر دور کے انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ کتابیں اتاری۔ ان کتابوں کا موضوع تھا کہ انسان کیسے زندگی گزارے، انسان اس دنیا میں کامیاب کیسے ہو، اسے اس کی زندگی کا مقصد بتانا، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بتانا، اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بتانا، ان رکاوٹوں سے بچنے کا طریقہ بتانا، یہ سارا کام کتاب کے ذمہ تھا۔ پھر کتاب سے کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ سمجھے، ممکن تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ نبیوں کو بھیجا جنہوں نے اس کے مفہوم کو واضح کیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ کوئی اپنی فہم سے مطلب نہ بناتا پھرے اور اپنے انداز سے کوئی اس کی تشریحات نہ کرتا پھرے، تو کتاب کو بھی بھیجا، شارح کو بھی بھیجا، شارع کو بھی بھیجا، جس نے شریعت بھی بتائی، جس نے شرع بھی فرمائی کہ اللہ کے اس حکم کا یہ مطلب ہے، اس بات کا یہ مطلب ہے۔ صرف کوئی عربی پڑھ کے قرآن نہ سمجھنا شروع کر دے کہ قرآن اے آخر ہے، قرآن اے آخر ہے۔ جیسے ایک فتنہ اٹھا انکار حدیث کا کہ بس قرآن سمجھو، جو اس میں لکھا خود سمجھو۔ خود سمجھنے کے لیے کیا کرو، اس کے لیے کیا ترتیب ہے، کیا اصول ہیں، کیا آداب ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس قرآن سمجھو۔ دنیا کی بہت بڑی حماقت ہے کہ کسی سمجھانے والے کے بغیر اتنی بڑی کتاب کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا۔ پینسل بھی ہاتھ میں پکڑنی ہو تو کسی کو استاد بنانا پڑتا ہے۔ زندگی کے مقصد تک پہنچانے والا علم صرف ترجموں کے ساتھ لوگ سمجھنا شروع کریں تو وہ تو گمراہی کے غاروں میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ نبیوں کو بھیجا جنہوں نے اس کو واضح کیا۔ پھر جب اللہ نے اپنی آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسی کامل اکمل کتاب کو اتارا جس کی حفاظت کا خود وعدہ کر دیا۔ پہلی کتابوں کی حفاظت امتوں کے ذمے کی، وہ ان سے نہ ہو سکی۔ ہم بھی اس کو ضائع کر چکے ہوتے اگر اللہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ نہ اٹھاتا کہ انا لہ لحافظون، میں خود اس کی حفاظت کروں گا، اس میں تمہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے بدل کوئی نہیں سکتا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے اس کو اٹھانا ہوگا تو ایک رات سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو قرآن کا ایک حرف بھی کاغذ پر موجود نہیں ہوگا۔ ایک رات میں سارے قرآن کے حرف اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، بدل نہیں کوئی سکتا کہ تبدیل کر دیا، یہ ناممکن ہے۔ اٹھایا جائے گا
بدل کوئی نہیں سکتا اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدی پیغام قرآن کی شکل میں دیا، ابدی رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں دیا، ابدی تعلیمات کو اسلام کی شکل میں ہم تک پہنچا دیا، اور پھر اس پر مہر لگا دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے اس کو مکمل بھی کر دیا ہے، کامل بھی کر دیا ہے، تمام بھی کر دیا ہے، اور اس کا نام اسلام رکھا ہے. اس کے بعد من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اسلام کو چھوڑ کر جو کسی اور راستے سے آئے گا وہ اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہو سکتا. تو اب بھائیو، اپنی جہالتوں کو دور کرنے کے لیے کہ بچہ نہ ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، اس کو صحیح بات سمجھاؤ اور سکھاؤ. ضروریات زندگی میں بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، اس میں بھی حلال اور حرام کی ترتیب قائم فرمائی. یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ چھوڑنا ہے، یہ نہیں چھوڑنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اس میں بھی پابند کیا، عبادات میں بھی پابند کیا، اور ترتیب زندگی میں بھی پابند کیا. اور اس سارے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی شرح حدیث پاک، کوئی 10 لاکھ احادیث ہیں جو محفوظ ہیں. جیسے قرآن محفوظ ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب کی احادیث مبارکہ بھی اس طرح محفوظ ہیں کہ اس میں کوئی چیز کم زیادہ نہیں ہو سکتی. نہ اس میں کوئی دجال، کوئی فریبی اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کے ڈال سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی نکال سکتا ہے. اسے قرآن کی حفاظت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعلیمات کی بھی حفاظت ہے. اس میں بھی آج تک کوئی نہیں کوئی چیز ڈال سکا. لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جیسے یہ خون ہے نا، اس خون میں کوئی اور خون ڈالے نا جو اس گروپ کا نہ ہو، تو وہ یہ خون اس کو اتنا دھکا دیتا ہے کہ خود بھی مر جاتا ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے. اس میں کوئی اور خون نہیں شامل ہو سکتا. جسم کی حفاظت کا ایک نظام ہے کہ اس میں کسی بھی غیر خون کو داخل کیا جائے گا تو یہ انکار کر دے گا اور بندے کو بھی مار دے گا، خود بھی ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حفاظت ہے جسم کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کی حفاظت کے لیے تعلیمات رسول کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ کوئی بھی اس میں غلط چیز کوئی داخل کرنا چاہے گا تو یہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا، اس میں کوئی چیز داخل ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات میں بھی کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی، جیسے قرآن میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. عبداللہ بن سلام آئے مدینے میں، جب آپ کی آمد ہوئی تو آ کر سننے کے لیے آئے کہ یہ کون شخص ہے، کیا کہتا ہے. انتظار تو تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے. تو آپ خطبہ دے رہے تھے، تو اس میں آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. اس مفہوم کو جو کلمات عطا کی اللہ کے نبی نے، وہ اتنے حسین ہیں کہ عبداللہ بن سلام بے ساختہ پکار اٹھے، یہ نبی کا کلام ہے، یہ عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ایمان لیا. ہمارے ہاں یہ فتنہ اس لیے چلا کہ لوگ عربی کو جانتے نہیں، عربی کے حسن کو سمجھتے نہیں. تو چند پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، یہ تو حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، پتہ نہیں غلط ہیں ٹھیک ہیں، تو لہذا وہ صرف قرآن ہونا چاہیے. وہ ایسے پٹڑی سے اترے کہ اسلام سے ہی نکل کے دور چلے گئے. وہ گمراہی کی آخری حدوں کو جا چھوا انہوں نے، چونکہ وہ عربی کو جانتے نہیں کہ عربی کیسا حسن ہے، کیا خوبصورت کلام ہے. کوئی ہے جو اللہ کے نبی جیسا کلام بنا سکتا ہو اور اس میں ڈال کے، جیسے قرآن میں کوئی اور کلام ڈالو گے تو صاف نظر آئے گا. اللہ کے محبوب کے کلام میں کوئی بھی کلام ڈال دیا جائے صاف نظر آئے گا. کالے اور سفید کو رکھ، یہ سبز تصویر اور سفید کپڑا نظر نہیں آ رہا ہے آپس میں. ان دونوں میں فرق ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. جن کو اللہ فراست کی آنکھ دی ہوئی ہے وہ ایک نظر سے بتاتے ہیں یہ جھوٹا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے. اور ایک عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ بالکل چٹے ان پڑھ، تو قرآن پڑھتا تو کہتا یہ قرآن پڑھ رہا ہے،
کوئی حدیث قدسی بیان کرتا تو کہتے یہ حدیث قدسی ہے، کوئی حدیث بیان کرتا تو کہتے یہ حدیث ہے، اور کوئی من گھڑت حدیث کہتا تو کہتا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ تو ان پڑھ ہیں۔ کہیں گے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو منہ سے نکلتا ہے نظر آتا ہے، جب حدیث قدسی کہتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو نظر آتا ہے، جب حدیث پاک پڑھتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو نظر آتا ہے، جب یہ جھوٹی بات ڈالتے ہیں تو اس کی ظلمت ہے جو نظر آتی ہے، سیاہی ہے جو نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام حفاظت ہے اپنے محبوب کے کلام کے لیے اور قرآن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو مسخر کر دیا، اتنی بڑی کتاب بن سمجھے سینوں میں اتر جاتی ہے۔ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس کو یاد کرنے والے لاکھوں، یاد کرانے والے لاکھوں، اور ماں باپ کو فکر چڑھی ہوئی ہے کہ بھئی ہمارے بچے حافظ ہو جائیں، بچوں کو شوق چڑھا ہوا ہے میں حافظ ہو جاؤں، یاد کرانے والوں کو شوق ہے کہ یہ یاد کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک بنایا ہوا نظام ہے تاکہ اس قرآن کے الفاظ ضائع نہ ہوں اور اس کی حفاظت رہے۔ پھر اس کو عرب نے بھی پڑھنا تھا، عجم نے بھی پڑھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس پہ لگا دیا جو ساری زندگی لگے رہے کہ حرف کا مخرج ہے، کیونکہ ہم تو حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے، عجم سین اور صاد میں ہمارا کوئی فرق نہیں ہے، تا اور تا میں کوئی فرق نہیں، سا اور سین میں کوئی فرق نہیں، لیکن عرب تو اس کا فرق رکھتے ہیں۔ ان کی فکری زبان ایسی ہے کہ ہر لفظ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم حمزہ اور عین میں فرق رکھیں، پھر ان کی ترتیب کو قائم رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی ساری زندگی اس میں گزر گئی، الف کہاں سے نکلتا ہے، با کہاں سے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، سین کیسے بولا جاتا ہے، صاد کیسے بولا جاتا ہے، ساری زندگی وہ بیٹھے یہی کرتے رہتے تھے، الف کے ساتھ اب، پھر الف کے ساتھ ملاتے تا کو ات، پھر دیکھتے یہ زبان کہاں جا کے لگی ہے، ہونٹ انہوں نے کیسے حرکت کی ہے، کہاں بند ہوئے ہیں، کہاں کھلے ہوئے، ساری زندگی اس میں لگ کے انہوں نے عجم پہ احسان کیا کہ ہمیں حروف کے مخرج بتائے، جس کی وجہ سے آج ہمارے قاری بھی اسی طرح قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور یاد کرا رہے ہیں جیسے ایک عرب کا بچہ پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ اور وہ علم اس طرح ہماری طرف منتقل ہوا کہ تمام دنیا میں چلے جائیں، قرآن کی ادائیگی کا ایک ہی طریقہ ہے جو انہیں سیکھا ہے۔ تو اللہ نے چند لوگوں کو اس کے لیے ایسا دیوانہ بنایا کہ انہوں نے زندگی میں ساری ضرورتیں اپنی قربان کر کے اسی کی تلاش میں لگے رہے کہ حروف کا مخرج ہے، یہ حرف کیسے ادا ہوتا ہے، یہ حرف کیسے ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے معانی کی تحقیق میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لگایا جو دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے پھرتے رہے۔ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک بڑے، میں ایک ایک نام بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، پورے افراد ہیں، ایک ایک نام۔ اسماعی ایک گزرے جو الفاظ کی تحقیق میں عرب کے قبائل میں جاتے تھے اور وہاں جا کے نا ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے تھے، ان سے پوچھتے نہیں تھے اس لفظ کا کیا مطلب ہے، بلکہ وہ ان کے ساتھ لگ کر انتظار کرتے کہ یہ اپنی فطرت میں بولیں۔ انسان جب اپنی فطرت پر بولتا ہے تو لفظ کو صحیح جگہ پر بولتا ہے، جب پوچھنے پہ بولتا ہے تو آگے پیچھے کر جاتا ہے، تکلف آ جاتا ہے، یہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو تکلف آ جاتا ہے۔ جب اپنی خود بے ساختگی میں بولتا ہے تو اپنی جگہ پہ بولتا ہے۔ تو ایک دفعہ دمدمہ قرآن میں ایک دفعہ آیا تھا، دمدم علیہم ربہم۔ اس دمدمہ کا مطلب معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ قلیل الاستعمال ہے۔ 6 مہینے ایک عرب قبیلے میں رہے، کوئی نہیں، کسی نے اس لفظ کو بولا ہی نہیں۔ 6 ماہ بیوی بچے گھر چھوڑ، بغداد جیسا خوبصورت شہر چھوڑ کر ایک صحرا میں عرب کے بدوؤں کے ساتھ 6 ماہ گزارے کہ کسی طرح یہ لفظ میرے کانوں میں پڑے کہ یہ کہاں بولتے ہیں۔ تو ایک دن 6 مہینے گزر چکے ہیں، ہانڈی چولہے پر ہے، بدو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہانڈی میں ابال آیا تو بھاپ نے ڈھکن کو اٹھا کے پھینکا تو اس کی عورت باہر کام کر رہی تھی، تو بدو نے اندر سے نعرہ لگایا اس کو سنانے کے لیے، دم دمت۔ تو
تو اسماعیل جو تھے نا وہ خوشی میں جوتا پہننا بھی بھول گئے، کہنے لگے وجدت واللہ، اللہ کی قسم آج میری مراد پوری ہو گئی، اور بن جوتے کے وہاں سے بھاگے کہ آج میرا کام ہوا۔ دم دمت پٹخ دیا ہے ہانڈی نے ڈھکن کو، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ نے اٹھا کے پٹخ کے مارا قوم ثمود کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس ایک لفظ پر 6 ماہ گزار گئے۔ تو اس طرح چھن کر تن کر صاف شفاف کلام آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں اس سے نفع اس لیے نہیں ہو رہا کہ دلوں کا رخ اللہ سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو چکا ہے، اور نظریں حیا کی بجائے ہوسناک ہیں، اور جب نظر ہوسناک ہو اور دل اللہ سے ہٹ چکا ہو تو پھر تو نبی بھی سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے تو نہیں دل میں اترتا۔ ابو جہل کے سامنے کتنا پڑھا گیا تھا، قریش مکہ کے سامنے کتنا پڑھا گیا تھا، 13 برس کی محنت میں صرف 250 مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائیو انسانوں پر حجت کو قائم کرنے کے لیے اپنے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ایک طبقے کو قیامت تک کے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ جو اس کے پر عمل کرتا رہے گا، اور بڑے سے بڑا ظالم بھی اور بڑی سے بڑی طاقت بھی انہیں اس سے نہ ہٹا سکے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پہ غالب رہے گا اور انہیں کوئی ہٹا نہ سکے گا۔ ایک طبقہ ہر ملک میں، ہر جگہ میں، مردوں کا، عورتوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، امیر و غریب کا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو دین کو مضبوطی سے تھام کے چل رہے ہیں، اور دنیا ادھر سے ادھر ہو وہ اس سے نہیں ٹلتا۔ مجھے پرسوں ایک فون آیا، ایک بہت بڑا افسر ہے مرچنٹ نیوی میں، امریکن کمپنی میں، اس کے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں، 1 مہینہ وہ ڈیوٹی ہوتا ہے، 1 مہینہ آف ہوتا ہے، 1 مہینہ چھٹی کرتا ہے۔ اور اس نے داڑھی رکھی، کچھ وہ تبلیغ میں لگا، داڑھی رکھی، تو کمپنی والوں نے اسے کہا کہ یہ کٹاؤ اس لیے کہ ماسک پہننا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ صحیح فٹ نہیں ہوتا، لہذا شیو کرو۔ تو ایک طرف امریکہ کی رہائش ہے جس کو لوگ سہانے خواب دیکھتے ہیں کہ میرے بچے امریکہ میں پڑھیں، میں امریکہ میں سیٹل ہو جاؤں، پھر اس کے پیچھے ڈالر کی شکل میں بے شمار دولت ہے، اور ایک طرف ایک اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ تو اس نے مجھے فون کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں شیو کرا دو، کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم، لیکن میرے من میں نہیں اتر رہی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایمان ہے جو اندر بلوا رہا ہے، وہ امریکہ چھوڑنے کو تیار ہو چکا ہے، وہ بچے وہاں سے نکالنے کو تیار ہو چکا ہے، وہ اپنی روزی پر لات مارنے کو تیار ہو چکا ہے۔ وہ کہتا میں اب داڑھی نہیں کٹاؤں گا، چاہے میری نوکری چلی جائے، چاہے میرا امریکہ چھوٹ جائے، میرے بچے سڑک پہ آ جائیں، مجھے یہ منظور ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ایک طبقہ قیامت تک ایسا اللہ تعالیٰ لاتا رہے گا، افراد کی شکل میں، مجموعے کی شکل میں، اور ہر دیش ملک میں جو اوروں کے لیے حجت بنتا رہے گا کہ قرآن کے الفاظ موجود کتاب کی شکل میں، اس کے معانی موجود حدیث کی شکل میں، اس کی شرح موجود تفاسیر کی شکل میں، اور اس کی زندگی موجود افراد کی شکل میں۔ افراد ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، جن کی زندگی قرآن اور اللہ کے محبوب کی ترتیب پر گواہ ہے۔ یہ ایک حجت ہے ساری دنیا کے انسانوں کی،
وہ ساری دنیا کے انسانوں پر ایک اللہ تعالیٰ نے دلیل کو قائم کیا ہے کہ یہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ایسا ایک طبقہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ پھر قرآن ہمیں ہماری جہالت کو دور کر کے زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں ہمارے خالق کا پتہ بتاتا ہے۔ یہ ساری یونیورسٹیوں میں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی، یہ زمین کس نے بنائی، انسان کو کس نے بنایا، انسان کیسے بنا؟ یہ جواب تو سائنس کے پاس ہے، اور انسان کو کس نے بنایا یہ جواب ان کے پاس کوئی نہیں۔ پھر اس سے بھی مشکل ہے کیوں بنایا ہے، اس کا بھی جواب کوئی نہیں۔ میں نے ایک نیو جرسی کا سائنسدان تھا، وہ نا دوسرے ملکوں میں لیکچر دینے جاتا تھا تو منٹ کے حساب سے وہ پیسے لیتا تھا، ایک دم گھنٹوں کے، وہ منٹ کے حساب سے اس کے ڈالر ہوتے تھے۔ یہ لیزر ٹیکنالوجی کا تو بہت بڑا ماہر، تو میں نے اس سے سوال کیا تھا کائنات کیا کہتی ہے، کون خالق ہے، کہاں جا رہی ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں، کیسے بنی یہ تو ہمیں پتہ ہے، کیوں بنی ہمیں کچھ پتہ نہیں، کس نے بنائی کچھ پتہ نہیں۔ آج کی تحقیقات نے یہاں تک تو پہنچایا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، پر وہ کون ہے اس کا کوئی نہیں پتہ۔ 1948 میں آ کر یہ بات ثبوت تک پہنچ گئی تھی کہ کوئی بنانے والا ہے۔ اس سے پہلے تھا خود ہی بن گئی، جیسے ڈارون تھیوری تھی نا، خود بن گئی، آپ ہی بن گئی۔ لیکن 1948 میں آ کر 1929 میں اس کی ابتدا شروع ہوئی۔ بس اس کے کیلیفورنیا کے ایک سائنسدان تھا، اس نے یہ دھماکے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر 1948 میں یہ بات سائنس نے ثابت کر دی کہ کوئی ہے بنانے والا، کون ہے؟ یہاں آ کر وہ تھک کے گر جاتے ہیں، پتہ نہیں کون۔ ہمارے پاس علم ہے، واللہ خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، کہاں سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، پھر کہاں سے؟ ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، پھر کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے۔ زمین کس نے بچھائی؟ والارض فرشناها، وہ بھی اللہ نے۔ آسمان کس نے بلند کیا؟ والسماء رفعها، آسمان اللہ نے۔ چاند تارے کہاں سے آئے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، پانی کہاں سے آیا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، انزل من السماء ماء، یہ بادل کہاں سے آئے؟ ألم تر ان اللہ یزجی سحابا، یہ کڑوا پانی کہاں سے آیا؟ هذا ملح اجاج، یہ بھی اللہ نے بنایا۔ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ هذا عذب فرات سائغ شرابه، یہ میٹھا۔ وهذا ملح اجاج، یہ کڑوا۔ یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں؟ بینہما برزخ لا یبغیان، کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا، میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو زمین میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پردہ ہے، وہ پردہ نہ کپڑا، نہ اوٹ، نہ آڑ، نہ پتھر، نہ پولیتھین، نہ پلاسٹک، ایک امر ہے، یہ پانی ادھر نہیں جاتا، یہ ادھر نہیں جاتا۔ اللہ نے ہر پانی کی سرفیس ٹینشن کو دوسرے سے جدا کیا ہے۔ یہ پانی کے مولیکول اندر کی طرف جاتے ہیں، یوں سکڑے ہوئے، تو یہ سکڑنے کی ہر پانی کی ایک ریشو ہے جو دوسرے سے مختلف ہے، وہ اکٹھے ہو کر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بینہما برزخ لا یبغیان ہے۔ یہ درخت کہاں سے آ گئے؟ کأنبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، کہ یہ بھی تیرے اللہ نے کیے ہیں۔ یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، یہ پکتا کیسے ہے؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع، یہ سارے جوابات ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ تو مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ لیعبدون، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ بندگی کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، قرینہ کیا ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ میرا نبی ہے جو تمہیں طریقہ زندگی بتائے گا، جو تمہیں بندگی بتائے گا، سلیقہ بتائے گا، حلال بتائے گا، حرام بتائے گا، اور
ترجیحات کو قائم کرے گا، یہ ہے، اس کے پیچھے چلو. تو یہ پوری زندگی اس نے تمہیں بتائی ہے، بازاروں کی تجارت بتائی. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمہارے لیے سود کو حرام کر دیا اور تجارت کو حلال کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سکون مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے سچ کو حلال کر دیا. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ کو حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حلال کر دیا اور عدل کو حکم دے دیا. اعدلوا هو اقرب للتقوى لا تظالموا، حدیث قدسی، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. یہ ہمیں بازار بھی سکھایا، بادشاہی کے طریقے سکھائے، چیزوں کے بارے میں روشناس کرنا ہے. ایک شخص آیا کہ امیر المومنین، یہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے. تو حضرت عمر نے اس پر کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے. تو وہ کہنے لگا امیر المومنین، جیسے ماں پیو کا حق ہے، کوئی اولاد کا بھی حق ہے. تو حضرت عمر نے کہا ہے، کہ ذرا وہ بتا دیں. کہنے کہ پہلا حق یہ ہے کہ ماں اچھی دے، اچھے گھر میں شادی کرے. دوسرا حق یہ ہے اس کا نام اچھا رکھے. تیسرا حق یہ اسے قرآن سکھائے. اس کے بعد اس کی خیر و شر سے بری ذمہ. تو کہنے لگا پھر پہلے حق کی بات سنو، اس نے ایک حبشی لونڈی سے شادی کی جس سے میں پیدا ہوں، اس نے مجھے ماں اچھی نہیں دی. دوسرا حق نام کا تھا، تو اس نے میرا نام جولان رکھا ہے. جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس نے مجھے آج تک قرآن دکھایا ہی نہیں، سکھانا تو بات کی بات. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو کوڑا اٹھایا تھا نا بیٹے کے لیے، وہی اس کے سر میں مارا کہ بدبخت، پہلا مجرم تو ہے کہ تو نے اولاد کو کہ حق تلفی کی. اب ایک بچہ او لیول کر جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، سورت فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے، فیکٹری سنبھال لیتا ہے، اس کو دعائے قنوت نہیں آتی. تو اس کے مجرم ماں باپ ہیں، انہوں نے چند سکوں پر اس کی ساری طاقتوں کو برباد کر دیا. مرنے کے بعد تو فقیر ہو جائیں گے. ماں پہ بھی اولاد جو اپنی اولاد، یعنی وہ اولاد کیا اولاد ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد خود قرآن پڑھ کے نہ بخش سکیں، اور مدرسے کے بچے بلائیں کہ آؤ جی میرے پیو کے لیے قرآن پڑھ. دیکھتے نہیں جو ہمارے مرگ پہ کیا ہوتے ہیں، مولوی صاحب اگر بچے گل دے وجہ اماں مر گئی، وہ بیڑی بوڑھا تو پڑھ، تو کس مرض دی دماغ. تو وہ اولاد، وہ ماں باپ بڑے فقیر ہیں جن کی اولاد کو دین کا نہیں پتہ. وہ ماں باپ بڑے مجبور ہوں گے، دنیا میں ان کی مجبوری نظر آنے لگی جب اولاد ان کو نہ حال پوچھے نہ ان کا درد بٹائے، تو وہ اس کا اگلا نہیں ہونا. تو پہلا ظلم ماں باپ کی طرف سے جو اولاد کو دین نہیں بتاتا. وہ اعلیٰ ڈگری لے لیتے ہیں اور انہیں صرف نماز کا ترجمہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا، میں اللہ سے کیا بات کروں، الحمدللہ رب العالمین، میں نے اللہ سے کیا کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں نے اللہ کے دربار میں کیا پیش کیا. تو پھر اولاد کے ذمہ کیا ہے اس کو بتایا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کے ذمہ کیا ہے، اولاد کے ذمہ کیا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس آیت کے ذریعے سے آپس کے حسن سلوک کو بتایا جا رہا ہے. کہیں آپس میں اونچ نیچ ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر آپس میں جنگ تک نوبت آ جائے، آپس میں پھر کیا کرنا ہے. وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الی امر اللہ. زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس پر قرآن روشنی نہ ڈالتا. فقیروں نے کیسے رہنا ہے ان کو بھی بتایا. لا يسألون الناس الحافا. مالداروں نے کیسے رہنا ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء. جب غصہ چڑھ جائے تو پھر کیا کرنا ہے. الكاظمين الغيظ. جب بدلہ لینے کو طبیعت آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے. والعافين عن الناس. رات کیسے گزارنی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ راتوں کو خوابگاہوں سے جدا ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں. دن کیسے گزارنا ہے. عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا. چلنے کا طریقہ تک بتایا. وقصد فی مشیک، تیری چال کیسی ہونی چاہیے.
اور مسلمان لڑکی کیسے چلتی ہے، مسلمان عورت کیسے چلتی ہے؟ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اس میں ایک عورت کے باہر نکلنے کا طریقہ تک بتایا گیا ہے کہ مسلمان عورت کو باہر جانا پڑے تو اس کے جانے کا کیا طریقہ۔ اتنا خوبصورت ہمیں نظام زندگی ملا ہے، اتنا خوبصورت ہمیں نظام زندگی ملا ہے، مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب چاروں طرف دشمن گھیر لیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محيط۔ جب اسباب ٹوٹ جائیں تو پھر اللہ کو کیسے پکارنا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ بڑی ہماری بڑی بد نصیبی ہے، قرآن نہیں جانتا۔ جس پابندی سے اخبار پڑھتے ہیں اتنی پابندی سے قرآن پڑھنا تو راستہ مل جائے، راستہ مل جائے۔ جس دلچسپی سے یہ کرکٹ کے میچ دیکھتے ہیں اتنی دلچسپی سے سیرت کو پڑھ لیں تو زندگی کے سارے تاریخ پہلو روشن ہو چکے۔ تو بھائیو، قرآن کی دوری نے رسوا کر دیا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے اور بچیاں جن کے سینوں میں یہ پیغام اترتا ہے، خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے، نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جو اس کو پڑھانے کے لیے زندگیاں کھپا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں جب بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظ سے کہے گا اقرأ وارتقل ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جیسے جیسے تیرا قرآن مکمل ہوگا ویسے ویسے تیرا جنت میں درجہ بلند ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ عالی شان مقام تیرا نصیب بنا دیا جائے گا۔ تو بھائیو، یہ چند پہلوؤں کی طرف میں نے اشارہ کیا، آیات پڑھ دی، ترجمہ نہیں کیا، اور سارے قرآن کا خلاصہ بتا دوں، سارے قرآن کا خلاصہ۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اگر قرآن میں صرف یہ ایک صورت ہوتی باقی سارا قرآن نہ ہوتا تو بھی حجت کے لیے کافی تھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صورت سارے قرآن کا نچوڑ، یہ 3 آیات سارے قرآن کے پیغام کا خلاصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے بات کو مضبوط کیا کہ مجھے قسم ہے اس زمانے کی کہ زمانہ چشم دید گواہ ہے، اس نے کامیابی ناکامی کے پیمانوں کو بھرتے اور ٹوٹتے دیکھا ہے، کون کیسے کامیاب ہوا، کون کیسے ناکام ہوا۔ تو زمانے کو بطور گواہ لا کے اللہ نے کہا مجھے قسم ہے زمانے کی، ساری دنیا کے انسان ہلاکت میں ڈوب گئے، لفی خسرن، یہاں ناکامی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی اور ناکام ہونے والوں کو ڈوبنے سے تشبیہ دی۔ کبھی ساری دنیا کے انسان ناکامی کے سمندر میں غرق ہو، کوئی بچا بھی ہے، کوئی بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہاں کچھ لوگ بچ گئے، کچھ لوگ بچ گئے۔ یہ قانون ہے، جو یہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے۔ طوفانی موجیں ہیں، کشتی شکستہ ہے، جو یہ 4 کام کریں گے وہ کنارے پہنچ جائیں گے، باقی بیچ میں گم ہو جائیں گے۔ تو مجھے قسم ہے زمانے کی ساری دنیا یوں جا کر سمندر ناکامی میں گم ہو گئی، ڈوب گئی۔ ایمان والے بچ گئے، اس شرط کے لگانے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے۔ وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اس شرط کے لگانے سے ایمان والے کامل کامیابی کی صف سے نکل گئے۔ وتواصوا بالحق، پھر جنہوں نے حق کی دعوت دی، اس شرط کے لگانے سے عامل الصالحات والے اعلیٰ درجے کی کامیابی سے باہر چلے گئے۔ وتواصوا بالصبر، اس شرط کے لگانے سے دعوت ایمان عمل دعوت کے عمل کو کرنے والے وہ
اللہ تعالیٰ کی رضا کا وہ پیمانہ، وہ مقام جو انبیاء کو حاصل ہوا اور اس کے مقرب ترین لوگوں کو حاصل ہوا، چوتھی شرط کے آنے سے وہ اس دور سے نکل گئے۔ چوتھی شرط پوری کرنے والا ہے جو نبیوں کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے گا، نبیوں کی پچھلی صف میں اسے جگہ مل جائے گی۔ ایمان پہلی شرط ہے، عمل دوسری شرط ہے، تبلیغ تیسری شرط ہے، صبر چوتھی شرط ہے۔ یہ چار پرچے لازمی ہیں۔ ایمان پہ 25 نمبر مل گئے، 75 باقی ہیں۔ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، جنت میں سیدھا نہیں جا سکتا۔ ایمان پہ خاتمہ ہوا تو ایک دن جنت ملے گی، سیدھا نہیں جا سکتا۔ وعمل الصالحات، اس دوسری شرط کے لگانے سے جہنم سے بچ گیا اور جنت کے عالی مقام نہیں مل سکتا۔ 25 نمبر اور مل گئے، 50 ہو گئے، فرسٹ ڈویژن آ گئی ہے۔ لیکن آج کل کی فرسٹ ڈویژن پہ داخلے نہیں ملتے، فرسٹ ڈویژن ہے داخلہ نہیں ملا، کیونکہ کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے، داخلہ نہیں مل رہا ہے۔ پھر تیسری پرچہ کے وتواصوا بالحق، حق کی دعوت، تبلیغ کا کام، بستر اٹھانا، گھر گھر پھرنا، گلی گلی پھرنا، یہ کام تو اللہ سے میں لگا رہا ہے۔ تبلیغ والے تو یاد دہانی کرا رہے ہیں، تبلیغ کی یاد دہانی ہے، نہ کہ تبلیغ کی وجہ سے کوئی نیا کام ہمارے ذمہ لگ گیا ہے، یا تبلیغ والوں نے کوئی نیا فرض ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ تبلیغ تو اللہ کا فریضہ ہے اس امت پر، جو ایک پورا فل پیپر ہے۔ اس کو حل کیا تو 25 اور مل گئے، وہ اعلیٰ درجے کی فرسٹ ڈویژن، داخلہ اچھے کالج میں مل جائے۔ وتواصوا بالصبر، آخری پرچہ ہے 25 نمبر، مثال دے رہا ہوں، اس کو بھی پاس کیا تو 100/100 جنت الفردوس میں نبیوں کا پڑوس ملے گا۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں میں ایک درجے کا فرق ہوگا کہ اوپر انبیاء کی جنت ہوگی، نیچے اس کی جنت ہوگی۔ ان چار کاموں کے کرنے والے یہ مرد عورت دنیا میں پورے کامیاب اور آخرت میں پورے کامیاب ہیں۔ ان چار کو چھوڑ دینے والے کافر ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ناکام۔ ایک کیا باقی چھوڑ دیے تو جتنا کیا ہے اس کا نفع مل جائے گا، جو نہیں کیا اس کا نقصان مل جائے گا۔ ایمان بھی سیکھا جاتا ہے، ایمان صرف کلمہ پڑھنے سے ایک بنیاد بنتی ہے، اس میں جو ترقی ہوتی ہے وہ محنت سے ہوتی ہے۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ نافرمانی سے نفرت ہو جائے، فرما برداری کا شوق لگ جائے، نافرمانی کی طرف قدم اٹھنے نہ پائیں اور فرما برداری کی طرف ایسا انسان چلے جیسے بھوکا روٹی کو چلتا ہے۔ تو ایمان جب اس درجے پر آتا ہے تو چند نشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب ایمان کا نور دل میں آتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا التجافی عن دار الغرور، پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل دنیا سے ہٹ جائے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ والانابۃ الی دار الخلود، اسے جنت کا شوق لگ جائے گا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل النزول، اس سے موت سے پہلے موت کا فکر سوار ہو جائے گا۔ اس میں یہ 3 باتیں آ گئی ہیں، اس کا ایمان پورا۔ ایمان مر جائے تو کیا نشانی ہے تو صحیح، کسی کام دا نہ ٹرن دا نہ بان دا نہ کھاون دا نہ پیون دا، اس کی کیا نشانی ہے؟ اطلب قلبک عند 3 مواطن، 3 جگہ ٹیسٹ کرو۔ عند سماع القرآن، قرآن دیکھو، دل لگتا ہے قرآن پڑھنے میں کہ نہیں لگتا؟ فی مجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں میں دیکھو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں دیکھو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ فإن لم تجدہ فی هذه المواطن، اگر نہ قرآن میں رغبت ہو، نہ ذکر میں رغبت ہو، نہ تنہائی میں اللہ یاد آئے، تو ایمان کا برتن خالی ہو جائے۔ تو
منفی مثبت دونوں چیزیں ارشاد فرماتے ہیں۔ جب اندر میں ایمان کی بہار آتی ہے تو اس کا رنگ کیا ہے؟ جنت کا شوق، موت کا فکر، دنیا کی بے رغبتی۔ جب وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، انگیٹھی سرد ہو جاتی ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ قرآن میں دل نہیں لگتا۔ اب ایک آدمی پورا سال قرآن کھول کے نہ دیکھے تو اس کا ایمان کہاں زندہ ہو سکتا ہے؟ ایک رکوع پڑھ کے قرآن بند کر دے، آدھا سپارہ پڑھ کے قرآن بند کر دے، ہم مزید پڑھے نہیں جا رہے۔ اخبار 4 روزانہ دیکھتا ہو، نوائے وقت شروع سے آخر تک پڑھتا ہو، قرآن کے 4 رکوع پڑھ کے بند کر دیتا ہو، مردہ دل ہو چکا ہے۔ تنہائی میں اللہ یاد نہ آئے، مر چکا ہے دل۔ ذکر کی مجلسوں میں دل نہ لگے، مر چکا ہے دل۔ یہ ایمان عبادات میں وعملوا الصالحات میں، عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور نماز کی تکمیل ہوتی ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ جب آدمی اللہ اکبر کہے تو اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو، یہ نماز ہے۔ اور حقوق میں غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، حقوق میں وہ سر فہرست ہے، عبادات میں نماز سر فہرست ہے۔ جس کی نماز چلی گئی اس کا سارا دین چلا گیا، جس کی غریبوں سے ہمدردی چلی گئی اس کے سارے عمل چلے گئے، وہ سارا پرائے لے کے چلے گئے۔ یہ ایمان اور عمل وتواصوا بالحق میں گھر چھوڑنا ہے، اللہ کی راہ میں پیغام حق کو پہنچانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کی جدائیوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ اس امت پر فرض اللہ نے کیا ہے، ورنہ اللہ اور نبی بھیجتا رہتا۔ دیکھو نا، 4 ارب کافر ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں۔ جو 1 ارب مسلمان ہیں ان میں 95% نافرمان ہیں، 95% اللہ کے باغی ہیں۔ اذان ہوتی ہے، مسجد کوئی نہیں آ رہا، پیسہ آتا ہے، زندگی صراط مستقیم سے ہٹ جاتی ہے، ریشمی لباس آ جاتا ہے، سونے کی زنجیریں گلے میں آ جاتی ہیں، سونے کی زنجیریں ہاتھوں میں آ جاتی ہیں، سونے کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں آ جاتی ہیں، اور رقص گاہوں کی طرف قدم اٹھ جاتے ہیں۔ مال اپنی مرضی سے کماتے ہیں، مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ 95% تو نافرمان ہیں، 4 ارب ویسے کافر ہیں۔ تو ان سب کو 1 ارب کو سمجھانا کہ توبہ کرو، 4 ارب کو بتانا کہ کلمہ حق صراط مستقیم ہے، کہاں سے آدمی آئیں گے، کس کے ذمہ لگائیں گے؟ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں کوئی نبی آ جائے وہ کرے سانو ویل کوئی نہیں، اور اللہ نے کہا نبی نہیں بھیجوں گا، کون کرے تو تم کرو، ہمارا تو گھر چھوٹے گا کا چھوڑو۔ مدینے کی بستی سے صدا اٹھی ہے، مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں سے ابتدا ہوئی، مدینے میں اس کی انتہا ہوئی، اور وہاں سے پیغام ملا میری بات کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچاؤ۔ تو 100 برس کے اندر آباد دنیا میں اسلام کی آواز لگ چکی تھی۔ لگانے والوں نے گھر چھوڑا تھا، بھی بچے بھی چھوڑے تھے، کاروبار بھی چھوڑے تھے، جدائیاں برداشت کی تھی، تب جا کر پیغام حق دنیا میں پہنچا ہے۔ تو تبلیغ کا کام اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے، پہلے کسی امت کے ذمہ تبلیغ نہیں تھی، کوئی امت تبلیغ کے کام کی ذمہ دار نہ تھی کہ نبی کے بعد نبی آ کر خود کام سنبھالتا تھا۔ یہ واحد امت ہے جس کو تبلیغ کا کام ملا ہے، ان کے نبی کے آخری ہونے کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے یہ دولت ہمیں ملی ہے۔ اس کو ساری دنیا میں پیغام کو پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے۔ تو اس ذمہ داری کے احساس میں صحابہ گھروں سے نکلے، اور اس پہلی صدی کے لوگوں نے گھر چھوڑا اور دنیا کے آخری کنارے تک جہاں تک وہ جا سکتے تھے انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ جہاں لڑنا پڑا وہاں لڑے، جہاں سمجھانے سے کام چلا وہاں سمجھایا، جہاں تلوار اٹھانی پڑی تلوار کو اٹھایا، جہاں کتاب سے مسئلہ حل ہوا وہاں کتاب سے سمجھایا، قدم رکے نہیں کہیں۔ تو یہ پیغام ساری انسانیت تک پہنچے، یہ میرے ذمہ ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔
اس کے لیے گھر بار کو چھوڑنا، اس کے لیے ملک پھرنا، اور پھر جب مسلمانوں میں ارتداد آ جائے تو اور زیادہ کام مشکل ہو جاتا ہے، گھروں میں بیٹھنا ہی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ میں 2000 میں گیا تھا جنوبی امریکہ، تو چلی میں 2000 تک پچھلے 50 سال میں 15 لاکھ آدمی مسلمان داخل ہوا کمائی کے لیے۔ یہ تھی امیگریشن رپورٹ جو لیگلائز تھے، وہاں 15 لاکھ مسلمان جو بارڈر کراس کر کے آئے، جو سمندر کے راستے سے ہے، وہ الگ ہیں۔ جنہوں نے ٹھپا لگا کے چلی میں قدم رکھا وہ 15 لاکھ تھے۔ سن 2000 میں ان 15 لاکھ میں ٹوٹل 1500 مسلمان سلامت تھے، باقی سب ضائع ہو چکے تھے، ایک بھی مسلمان باقی نہیں تھا۔ وہاں کی عورتوں سے مکس ہوئے اور اگلی نسل ان کی اپنے آپ عیسائی ہو گئی۔ انہوں نے اولاد کو بتایا ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں چلا میرا باپ کون ہے، میرا دین کیا ہے۔ ہم میامی ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، ایک لڑکی آ گئی، ہمارے ایک ساتھی نے ٹوپی پہنی تھی، وہ آ کے اس کو ایسے دیکھنے لگی، تو کہنے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ میرا دادا ایسی ٹوپی پہنتا تھا۔ ان کا تم کون ہو؟ کہا ہم موراکو سے ہیں، مراکش۔ تو میرا دادا ایسی ٹوپی پہنتا تھا، تیرے جیسے اس کی داڑھی تھی، لباس پہ سے۔ کہا پھر تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں، میرا دادا مسلمان تھا، میں کیتھولک ہوں۔ انہوں نے نہیں، مسلمان کیتھولک ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہی ہوتا ہے۔ وہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان بھی ٹھیک ہے، کیتھولک بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فرق نظر نہیں آتا نا۔ محمد یوسف یوحنا جو مسلمان ہو کر اس نے جو بیان دیا تھا کہ میں تو شروع سے مسلمانوں میں رہتا تھا، اگر مسلمانوں میں کوئی مجھے چیز نظر آتی تو میں تو بہت پہلے مسلمان ہو جاتا، میرے اسلام کی رکاوٹ یہی مسلمان تھے، بہت پہلے سے مسلمان ہو جاتا۔ وہ تو سعید انور جب تبلیغ میں لگا تو پھر اس کو احساس ہوا کہ ہمارا اتنا قیمتی دوست اور جہنم میں جائے، اس نے اس کا ذہن بنایا۔ ہمارے تو خالی نام لگ گئے، اصل کام تو سعید انور نے کیا۔ تو اس کو مسلسل سمجھانا بتانا، پہلے بھی تو ساتھ تھا، پہلے خود اس کو احساس نہیں تھا، جب اس کے اندر احساس بیدار ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو سنبھالا اور اسے بیان میں لے کے آنا، گھر میں بیان کروا، اس کو بلا، ریمنڈ میں لے کے آ جاتا، وہاں بٹھا، بات سنا، کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھولا۔ تو اگر ہمارے اندر اسلام کی رمق ہو تو کھچ کے آ جائیں۔ پچھلے مہینے میرے پاس ہالینڈ سے ایک آیا، وہ تھا یہ اکاؤنٹنٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا۔ اس کے ساتھ کسی نے بات چیت کی اس پر کمپیوٹر پر، پھر وہ 1 سال ان کی بات چلتی رہی، پھر وہ مسلمان ہو گیا، پھر وہ پشاور آیا، وہاں سے رائمنڈ آیا، رائمنڈ سے یہاں فیصل آباد میرے مدرسے میں ایک رات گزاری۔ تو اس نے بھی یہی بات کی کہ میں مسلمان تو بہت پہلے ہو جاتا، لیکن مجھے مسلمانوں کی زندگی دیکھ کر نا شک پڑ جاتا تھا، پتہ نہیں قرآن سچا ہے کہ یہ سچ ہے۔ تو بھائیو، یہ پیغام حق کی بات کو آگے پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ ہے، اس کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ ہے، اس پر صبر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ ہے۔ یہ 4 چیزیں قرآن کا پیغام ہیں، یہ 4 چیزیں قرآن کا خلاصہ ہیں، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے اچھے ماحول میں جانا، جمعرات کو مرکز جائیں، ہر مہینے 3 دن لگائیں، مسجد کی پابندی رکھیں، اور جب کوئی تکلیف آئے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اور اپنی زبان کو غیبت اور گالی سے پاک کر لیں۔ گالی دینے سے لوگ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی نیک پرہیزگار ہو، اگر اس کی زبان پہ ماں بہن کی گالی ہے تو یہ کبھی اللہ کی نظر میں جگہ نہیں بنا سکتا، کبھی بھی نہیں بنا سکتا۔ ساری زندگی مصلی پہ گزار دے، لیکن اگر اس کی زبان ماں بہن کی گالی پر عادی ہے تو یہ کبھی بھی اللہ کی نظر میں مقام نہیں بنا سکتا۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو کوئی کتنا ہی عبادت گزار ہو، شب بیدار ہو، اگر ماں بہن بیٹی کی گالیاں نکالتا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں کبھی بھی مقام نہیں پا سکتا۔ تو اپنی زبان کو گالی سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، اوروں کی کمیاں دیکھنے سے اپنی نظروں کو بچائیں، نظر کی حفاظت کریں، اوروں کی کمیاں نہ دیکھیں، کسی کی عزت پہ نہ پڑے۔ زبان کو بچائیں، گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، تنقید نہ کرے،
کسی پر کیچڑ نہ اچھالے، کسی کی عزت نہ اچھالے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا تھا کہ قلم عام ہو جائے گا، قلم کا ظہور، آپ نے ناگواری سے یہ بات کہی، قلم کا ظہور ہو جائے گا کہ ایسی عزتیں اچھلیں گی۔ اخبارات یا اخبارات آج کیا کام کر رہے ہیں؟ تو ان کی عزتیں اچھالتے پھرنا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھرنا۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ بھائی، غیبت سے، جھوٹ سے، گالی سے، اوروں کی کمیاں پکڑنے سے۔ جو آدمی اوروں کی کمیوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے عیب دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ جو اوروں پہ تنقید سے اپنی زبان کو بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس سے اپنا محاسبہ نصیب ہو گیا اس کو راہ مل گئی، جس سے اپنا محاسبہ نصیب نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ آداب زندگی ہیں جن کو سیکھنا ہے، گھر میں بھی زندہ کرنا ہے، باہر بھی زندہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، ارادے کرو، اللہ سے مانگو بھی صحیح، کچھ ماحول میں آنا چاہیے۔ یہ تبلیغ کا کام ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ساری دنیا سے خلقت کھچ کھچ کے آ رہی۔ مجھے یاد نہیں 1980 سے اب تک 6 بر اعظم کی نمائندگی کبھی نہ ہوئی۔ 1980 سے اب تک 25 سال ہو چکے ہیں۔ ہر وقت 6 بر اعظم کے لوگ وہاں مرکز میں موجود ہوتے، ہر وقت ایک دو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 6 بر اعظم میں سے کسی ایک کی نمائندگی نہ ہو رہی ہو۔ اتنے لمبے سفروں پر کون ان کو اٹھا کے لا رہا؟ اور اتنا بڑا انکم۔ میں ابھی ریمنڈ سے آ رہا ہوں، لندن کے ایک محلے کی جماعت ملی ہے، سب داڑیاں، تم دیکھو کتنے داڑھی منڈے بیٹھے ہو، فیصل آباد کے رہنے والے، وہ لندن سے سب داڑیاں، ٹوپیاں، اور کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ 1984 میں پہلی دفعہ 82 میں انگلینڈ گیا تھا جماعت میں، تو حافظ خلیل تھے وہاں، کہنے لگے 50 اور 60 کی دہائی میں جو لوگ یہاں آئے، پاکستان میں، ہندوستان میں 10 سال مسجدوں میں امام رہے، یہاں پہنچے 6 مہینے میں داڑھی صاف کرا دی، ایسا ماحول تھا۔ ان دنوں میں جو مرا ہے وہ عیسائیوں نے دفن کیا، کب نہ قبرستان، نہ نہرانے والا، نہ غسل، نہ جنازہ پڑھنے والا۔ اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 جماعتیں، ایک پریسٹن کی جماعت تھی، سارے نوجوان اتنے خوبصورت، ان کے ٹوپیاں، دوڑیاں، پگڑیاں۔ ایک لندن کی جماعت، سارے۔ وہ زامبیا سے جماعت آئی تھی، اس میں علماء، کہاں پڑھا ہے؟ کہ وہیں پڑھا ہے۔